ہمارا ریل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو اس سے ہمارا بزنس جو ہے وہ فلورش کرتا ہے. اب یہ تینوں فیکٹر بدقسمتی سے اکٹھے آ گئے اور اس کی وجہ سے ہمارا ریل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے. پتہ چلا کہ انہوں نے آپ لوگوں سے کچھ سفارشات مانگی ہیں حکومت کو جو آپ آگے پہنچائی جائیں گے. چیمبر بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہے, ان کو ہمارے دکھ درد کا احساس ہے. 6 سفارشات ہیں وہ میں نے لکھ کر نہ صرف پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس کو بھیجی ہیں بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو بھی میں نے ارسال کر دی ہیں. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میاں شاہد محمود. میاں شاہد محمود ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جانا پہچانا نام ہے. آپ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور چیئرمین ڈی ایچ اے یونائٹڈ گروپ کے بھی چیئرمین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے جو پہلا ٹینیور تھا ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کا, اس میں آپ جنرل سیکرٹری کے طور پہ جو ہے اپنے فرائض انجام دیتے رہے. تو آج ہم ان سے مختصر سی گفتگو کر رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو سر ہمیں یہ بتائیے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو پچھلے سال 1.5 سال سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ زبوں حالی کی سی کیفیت ہے, اور بلکہ یہ تو تھوڑا سا اور بھی پیچھے جائے تو 3-4 سال کا کے عرصے پر یہ جو ہے نا یہ ایک ناگفتہ بے صورتحال اس پہ محیط ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا ہو کیا گیا, پراپرٹی اتنی ڈاؤن کیوں ہو گئی ہے, سیلر بائر یہ کیا ہوا کیا ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں جی. ایک تو بیسیکلی یہ 2022 سے آن ورڈ ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ پراپرٹی کا کام زبوں حالی کا شکار ہے. اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ بینکس نے انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھا رکھے ہیں. جب تک وہ کم نہیں ہوں گے اتنی دیر تک اس کی مارکیٹ, پراپرٹی کی مارکیٹ, ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ بہتر نہیں ہوگی. دوسری اس میں جو ہماری ملک کی انسرٹن کنڈیشن رہی اور گورنمنٹ آپ کی مراد جو یعنی سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی کیفیت ہے. سیاسی عدم استحکام. اور تیسری اس میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ریل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں جو وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو اس سے ہمارا بزنس جو ہے وہ فلورش کرتا ہے. اب یہ تینوں فیکٹر بدقسمتی سے اکٹھے آ گئے اور اس کی وجہ سے ہمارا ریل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے. آپ ہمیں سر یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بڑے اچھے نکات کو اور اس کی وجوہات کو اور جو اس کے جو فیکٹرز ہیں ان کو آپ نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیا. تو پچھلے دنوں آپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آپ لوگ گئے تھے, آپ نے بھی اپنی کمیونٹی کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا, آپ نے ان کا کیس اچھی طرح سے وہاں پہ پیش کیا, ہم نے میڈیا پہ بھی دیکھا. تو سارا میں یہ بتائیے تو ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہ اوور آل جو ہے نا آپ کی وہاں پہ میٹنگ جو ہے وہ کیسی رہی, نمبر 1. کوشچن کا دوسرا حصہ یہ کہ پتہ چلا کہ انہوں نے آپ لوگوں سے کچھ سفارشات مانگی ہیں حکومت کو جو آپ آگے پہنچائی جائیں گے, آگے چونکہ بجٹ بننے جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کی سفارشات کو اور آپ کے ریکمنڈیشن کو کنسیڈر کریں اور پھر اس کے بعد بجٹ سازی میں جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پراپرٹی کے سیکٹر کو خاص طور پہ جو ہے نا جو انسینٹیو دے سکتے ہیں یا اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے کیا سفارشات دی, یہ میرے کوشچن کا دوسرا حصہ تھا. پہلا تو ملاقات وہاں پہ کیسی رہی, دوسرا آپ کی سفارشات کیا تھی؟ دیکھیں یہ جو اس دن ہماری لاہور چیمبر آف کامرس میں میٹنگ ہوئی وہ چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں محترم کاشف انور صاحب انہوں نے اس میٹنگ کو کال کیا تھا. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چیمبر بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہے, ان کو ہمارے دکھ درد کا احساس ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ میٹنگ کال کی. اس میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا, اس میں مجھے بھی موقع ملا تو میں نے بھی اپنی ریل اسٹیٹ کمیونٹی کے جو دوست ہیں جو اس وقت پریشان حال ہیں ان کا کیس بھرپور انداز میں پٹ اپ کیا. انہوں نے کچھ سفارشات مانگی. وہ سفارشات الحمدللہ 6 سفارشات جو ہیں وہ میں نے لکھ کر نہ صرف پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس کو بھیجی ہیں بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کو بھی میں نے ارسال کر دی ہیں اور وزیر خزانہ کو. اچھا سر, یہ جو آپ نے سفارشات بھیجی ہیں اس میں ہمیں کچھ تو موٹے موٹے 2-4 نکات ہمیں لازمی ہمارے ناظرین کو بتائیں. دوسرا یہ کہ اس کا کچھ آگے آؤٹ پٹ اور اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلتا بھی ہے یا نکلے گا, آپ کتنے ہوپ فل اس بارے میں؟
دیکھیں اس وقت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، خاص طور پہ جو IMF نے کڑی شرائط عائد کر رکھی ہیں، اس میں زیادہ پر امید نہیں ہوں میں، لیکن ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فزیکل ایفرٹس میں بھی لے کر جائیں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں۔ ابھی ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ بجٹ کے خد و خال ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم پراپر ایک موومنٹ چلا سکیں کہ اس ریل اسٹیٹ سیکٹر کی بحالی کے لیے ہم جو بھی لائحہ عمل اختیار کر سکیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمام پاکستان کی ریل اسٹیٹ کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کے لیے بیسٹ ایفرٹس کر کے اس کے لیے کوئی پیکیج لیا جا سکے، اور اس کے لیے کچھ ایسے مطالبات منوائے جا سکیں جس سے مثلاً ٹیکسز میں کمی ہے، مثلاً آپ کا جو بینک مارک اپ ریٹ ہے اس کو کم کروانا، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا انسینٹیوز ان کو دلوانا تاکہ ان کی جب ریمیٹنس آئے تو ان کو ٹرانسفر کے لیے جو ٹیکسز ہیں اس کو ویو آف کروانا۔ تو یہ ہمارے ایجنڈے میں پہلے بھی شامل تھا، ابھی بھی ہے، بٹ ہم صرف یہ بجٹ کے خد و خال کا انتظار کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جون میں 1 جون جو پہلا ویک ہے یا مڈ آف جون سے پہلے یہ چیزیں ہمارے سامنے جب اسمبلی میں آئیں گی تو اس پر ہم بھرپور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ہماری ایفرٹ ہے کہ مارک اپ بھی کم ہو، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو آسانیاں ہیں اس کو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے تاکہ بھرپور ریمیٹنس آئے، اس سے ملک کا بھی فائدہ ہے اور ہماری اکانومی کا بھی فائدہ ہے اور ریل اسٹیٹ کا بھی فائدہ ہے۔ اچھا سر، ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو چیمبر ہے، لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری یا کوئی بھی کسی اور بڑے شہر کے جو چیمبر ہوتے ہیں، تو وہ تو جیسے کامرس اینڈ انڈسٹری، تو جب کہ یعنی وہ تو اس میں کامرس آتی ہے یا انڈسٹریز آتی ہیں، تو آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ تو ہمارا اس میں نہیں آتا۔ آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں۔ دیٹس وائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری اس اسپیچ میں، اور میں مختلف فورمز پر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک کوئی جو منسٹری ہے وہ پراپر آن نہیں کرتی، اور اس کے لیے بیسٹ فورم ابھی یا بیسٹ وے آؤٹ یہ ہے کہ میں نے اس جو ہماری کانفرنس تھی اس میں بھی یہ پوائنٹ ریز کیا، جس کو ریرا کہتے ہیں، ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں نے یہ لکھا ہے، اور فنانس منسٹر صاحب کو بھی میں نے یہی سفارشات میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایٹ لیسٹ ریرا کو ضرور امپلیمنٹ کر دیا جائے تاکہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز نہ صرف ریل اسٹیٹ کے لیے، ریئلٹرز کے لیے، بلکہ بلڈرز کے لیے اور ڈیولپرز کے لیے بھی، تو اس سے بھی جو خامیاں ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکس ایویژن کی اور باقی معاملات کی، کم از کم ان پر اوور کم کیا جائے، اور جو بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس اماؤنٹس ڈرین ہو رہی ہیں، جو لیکیج ہیں، جہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان کا اکانومی کا بہت بڑا لاس ہو رہا ہے، کم از کم ان کو کریکٹ کیا جائے اور اس لاس کو ختم کیا جائے، اور یہ جتنا جلد ہو جائے، جتنا جلد ہے ممکن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اس سے بہت بڑے فائدے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ اور اوورسیز پاکستانیوں کا اس سے اعتماد بڑھے گا، اور ریل اسٹیٹ جو ہمارا ریئلٹر بھائی ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بھی کام میں بڑا نکھار کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیمبر ہے وہ ایک طرح سے میڈیٹر کا رول پلے کرتے ہیں، ایک طرف آپ اپنی یہ کمیونٹی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ ہے، تو بیچ میں چیمبر جو ہے نا وہ آپ کی وساطت سے، آپ کی ایفرٹ سے وہ میڈیٹر کا رول پلے کرتی ہے، تو کیا واقعی اس کا ایفیکٹو رول ہوتا ہے؟ جی، میری دیکھیں ان کی پرائرٹیز تو اپنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ بزنس کو، وہ انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریز کو اور باقی چیزوں کو پروموٹ ہونا چاہیے، بٹ ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہمیشہ یہ بھی رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ کا بھی گلا نہ دبایا جائے، آپ باقی چیزوں کو پروموٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پاکستان۔ جی، مجھے یاد ہے یہ پوائنٹ آپ نے خاصا اس پہ فوکس کیا تھا، اور میڈیا میں ہم نے دیکھا اس کو خاصا آپ نے بڑے جاندار طریقے سے پیش کیا، لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا کہ شاہد صاحب نے یہ ہمارا پوائنٹ تو بہت اچھی طرح وہاں پہ ریز کیا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھیں ابھی چونکہ ہمارے پاس کوئی فورم ہے نہیں، تو جو فورم ہم میسر آتا ہے، جو ہمارے لیے دکھ درد کا جن کے پاس احساس ہے، تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں اور ہمارے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔
جو ریرا کی میں نے بات کی وہ اسی لیے کی کہ کم از کم ہمارا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو تاکہ ہم وہاں جا کر اپنے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں وہاں ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے بہت سارے مسائل کا حل بھی نکلے گا. جی زبردست, بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا سر, ایک کوشچن آخری میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کا ٹینیور 3 سال کا ہوتا ہے جو اب ختم ہونے جا رہا ہے. 6 مہینے باقی ہیں, 6-7 مہینے باقی ہیں. وہ اس سال کے اینڈ میں دسمبر میں الیکشن ہوں گے. تو اس سے جو پچھلا ٹینیور تھا آپ نے اس میں بطور جنرل سیکرٹری آپ نے اس میں کام کیا. تو اگر میں آپ سے کوشچن یہ کروں کہ آپ اپنے ٹینیور کا اگر موازنہ کریں اس بیعت طلعت اور سرفراز سے ان کے ٹینیور کے ساتھ کہ جو ان کی پرفارمنس ہے, کارکردگی ہے, تو اگر کارکردگی پرفارمنس اپنے ٹینیور کی دیکھیں اور ان کے ٹینیور کی دیکھیں تو کیا کمپیریزن میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ یہ کمپیریزن جو ہے نا وہ ہمارے ویورز بہت اچھی طرح کرتے ہیں. واٹس ایپ گروپوں میں بڑے اچھی طرح سے اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے. لوگ آج ہمیں الحمدللہ یاد کر رہے ہیں. ہمارے کاموں کو آج پذیرائی اس وقت بھی ملی, اللہ کا شکر ہے, اس وقت بھی بہت پذیرائی ملی. آج لوگوں کو وہ زیادہ چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ یار وہ ٹیم بہتر تھی اور ہم نے اپنے تک جو بیسٹ ایفرٹس تھیں ہم نے کی اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ہر محاذ پر جنگ بھی لڑی, ہم نے ہر محاذ پر کام بھی کیا, ہم نے ریفارم بھی کی, ہم نے ڈی ایچ اے میں بھی بہت سارے ایسے جو پینڈنگ ایشوز تھے ان کو ریزالو کروایا. اگرچہ کووڈ کا ٹائم تھا, بہت برے حالات تھے, بہت مسائل تھے, گھروں سے نکلنے پر پابندی تھی. کووڈ تو ان کے ٹینیور میں بھی رہا ہے. نہیں, اس وقت کووڈ کی وہ شدت نہیں تھی جو ہمارے دور میں تھی. وہ تو دیکھیں ہمارا ٹینیور ختم ہوا 2021 میں, ٹھیک ہے, تو اس وقت تک تو کووڈ شروع ہوا تھا 19 میں, کووڈ 19 اسی لیے اس کو کہتے ہیں. 19 اور 21 کے اینڈ تک ہم دسمبر تک چلے تو اس وقت تک تو وہ کافی حد تک کلوز ہو چکا تھا. کچھ تھوڑے بہت اس کے آفٹر افیکٹس جس طرح ہوتے ہیں وہ تھے, لیکن بنیادی طور پہ جو رکاوٹیں تھیں, آفسز کلوز تھے, ہر چیز بند تھی, وہ تو ہم نے دیکھا ہے. اس کے باوجود ہم نے الحمدللہ کوئی پلیٹ فارم, وہ پرائم منسٹر آفس تھا, وہ ایف بی آر کا آفس تھا, وہ لوکل گورنمنٹ تھا, وہ پروونشل گورنمنٹ تھی, وہ گورنر ہاؤس تھا, وہ ڈی ایچ اے تھا, ہم وی ور ایوری ویئر, وی ور موونگ ایوری ویئر. ہم ہر جگہ پر اسٹرگل کر رہے تھے. ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی 1% کروائی, ہم نے ایڈوانس ٹیکس 1% کروایا, ہم نے جو اس کا ہاؤسنگ کے لیے گورنمنٹ سے دیکھیں الحمدللہ جو فیسیلیٹیشن تھی, جو مارک اپ تھا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 3 سے 4% تھا. جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے انڈر ہزاروں گھروں کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس وقت ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایک بوم حاصل تھا. اور اس کے حالانکہ اتنے بڑے چیلنجز تھے اس کے باوجود الحمدللہ ہماری جو وہ بڑی سنسیئر ایفرٹس تھیں وہ لوگوں کو نظر آئیں اور ہم نے کام کیا. اور اس کے بعد لوگوں کی توقع تھی ان سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بری طرح ناکام ہوئے, انہوں نے کوئی ایفرٹس نہیں کی. آج دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ 22-23% ہے, ٹیکسیشن جو ہے وہ 3% ہے, نان فائلر پر 10% ہے. اس کے بعد ڈی ایچ اے میں کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی نیا کام انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کروایا, کوئی نئی سوچ انہوں نے لوگوں کو نہیں دی. ہم لوگ اب اس مشن کے ساتھ الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ جن دوستوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو میرا پیغام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیں, نئی سوچ آئے, نئے لوگ آئیں, نئی جنریشن آئے جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ویلفیئر کا کام کر سکتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جو کمیونٹی کا درد رکھتے ہیں. میری تمام آپ کے چینل کے توسط سے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے وہ بھی آگے بڑھیں. اور پالیٹکس میں ایک جب تک نیا بلڈ, نئے چہرے اور انرجیٹک لوگ نہیں آئیں گے اتنی دیر تک کام نہیں بنے گا. اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں جو کمنگ الیکشن ہیں آپ دسمبر میں آئیں گے, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے کمپیٹنٹ پڑھے لکھے لوگ اور نئے چہرے ضرور ملیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, میاں شاہد محمود ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے. ان کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ جو ایسوسیشن ہے ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن لاہور, اس کی کارکردگی کوئی خاص نہیں ہے. انہوں نے کمپیریزن بھی کیا اپنے ٹینیور کے ساتھ اور اس میں پن پوائنٹ کی کہ فلاں فلاں کام ہم نے کیے, یہ نہیں کر سکے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آگے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے, آنا چاہیے
اور ورکنگ بھی کر رہے ہیں. ان کے ہماری تو دعا ہے کہ جو بھی کابینہ بنے, جو بھی ایسوسیشن بنے, جو بھی نئے ڈائریکٹرز آئیں, سیکرٹری صاحب آئیں, صدر آئیں, وہ بھی ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہونی چاہیے, کمیونٹی کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے. تو پہلے تو شاہ صاحب نے اس کو دبے لفظوں میں یہ بتایا کہ ہمارا ٹینیور بہتر تھا, ان کا ٹھیک نہیں ہے. پھر بعد میں جب تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ کون کون سے کام ہم نے کیے اور انہوں نے نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے. تو ظاہر ہے اس فیلڈ میں بہت سے چیلنجز ہیں, ایسوسیشن کے سامنے بھی چیلنجز آئیں گے اور الیکشن بھی ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب اس میں ضرور نئے چہرے آپ متعارف کروائیں گے اور نئے لوگ لے کے آئیں گے. دیکھیں ہماری کوشش ہے کہ ہم نئے چہروں کے ساتھ ساتھ کچھ تجربہ کار لوگ بھی ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس پورے سیکٹر میں پوری کوشش کریں گے کہ جس حد تک ممکن ہو بہترین ٹیم سامنے آئے, اور انشاءاللہ ہم ایک اچھا پینل اچھے تمام دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم ترتیب دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس اپنی کوشش میں کامیاب ہوں. جی ناظرین, چیئرمین ڈی ایچ اے یونائٹڈ گروپ میاں شاہد محمود یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اچھی ٹیم لے کے آئیں گے, تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ لے کے آئیں گے اگلے, اور ینگسٹر بھی ہوں گے, یعنی سبھی ان کی بھی نمائندگی ہوگی. اور ناظرین, ہم نے اگرچہ تھوڑی گفتگو تھی لیکن بہت جامع تھی اور بہت کمپریہنسو تھی, اور بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہماری میاں شاہ صاحب کے ساتھ. تو ناظرین آپ اجازت دیجیے, اور شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ.